شروع رب العالمین کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کا میرا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 سے شروع ہوگا۔ سب سے پہلے میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کرنا چاہوں گا۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے جو اجتہادی غلطی ہوئی تھی اس کی معافی کے متعلق بیان کرتا ہے۔ تفسیر اس طرح ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگیں، اس لیے زبان سے کچھ نکل نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے اور رحیم و کریم بھی ہے، ان کی اس کیفیت کے پیش نظر خود ہی اس کو توبہ کے الفاظ سکھائے جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گئے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ تھا جو معافی کے الفاظ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی تھی، ان الفاظ میں کی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ بھی تعلیم دے دی کہ جب کبھی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگرچہ توبہ کرنے کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ جملہ جو اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو، اس کے ذریعے سے توبہ ممکن ہے۔ چونکہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے تو ان الفاظ سے توبہ کرنے کی جو قبولیت ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جیسا کہ پیچھے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نیب بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا، لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کا تکوینی مقصد بظاہر یہ تھا کہ ایک طرح حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہے، اور زمین پر پہنچنے کے بعد اس منزل کے حصول میں کس قسم کی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کا پھر طریقہ کیا ہوگا۔ کیونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کا امتیاز ہی یہ تھا کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیتیں رکھی جاتی ہیں، اس لیے ضروری تھا کہ اس زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربات سے گزارا جائے۔ پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جو گناہ ہوا تھا، یہ غلطی جو ہوئی تھی، یہ اجتہادی غلطی ہے، یعنی سوچ کی یہ غلطی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو شیطان کے بہکانے سے ایک خاص وقت تک محدود سمجھ لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی ان سے تصور نہیں کی جا سکتی۔ تاہم چونکہ یہ قصور بھی ایک پیغمبر کے شایان شان نہ تھا، اس لیے اسے بعض آیات میں گناہ یا حکم عدولی سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر توبہ کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ ساتھ ہی زیر نظر آیت میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور اس طرح عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس کی بھی جواب دہی ہے۔ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ گناہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کی سرشست میں داخل ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا تھا، اور اس مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا بیٹا دنیا میں بھیج کر اسے قربان کرنا پڑا تاکہ وہ ساری دنیا کے لیے کفارہ بن سکے۔ قرآن کریم نے عیسائیوں کے اس جو باطن عقیدے کا جواب ہے دو ٹوک الفاظ میں دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اس لیے وہ گناہ باقی ہی نہیں رہتا اور نہ ہی
آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرف منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون عدل میں ایک شخص کے گناہ کا بوجھ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جاتا۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے پروردگار، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب کریم، جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر روح ڈالی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ ہی کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تجھے معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ بارگاہ الہی میں مقبول بندوں کے وسیلے سے دعائیں مانگنا جائز ہے۔ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مقبول بندوں کے وسیلوں سے ہم دعا کر سکتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے کہ وہ اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ اس طرح کا حق صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسے بخاری شریف میں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم رکھے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ اب توبہ کا جو مفہوم ہے اور اس کی جو رکن ہے، آیت میں توبہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے، اور یہ لفظ جب بندوں کے لیے آئے تو وہ دوسرے مفہوم میں ہے کہ توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلا شرط جو ہے گناہ سے رک جانا، دوسرا گناہ پر شرمندہ ہونا، نمبر 3 گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے، جیسے کہ کسی نے نماز چھوڑ دی تو اس کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی اگر کسی نے کسی دوسرے کا مال چوری کیا، ہڑپ کیا یا رشوت کے طور پر لیا تو توبہ کے لیے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ان سے اگلی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 38 اور 39، جس کا ترجمہ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب آیت کریمہ میں ہے کہ تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں، ہدایت الہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت دی گئی یہاں پہ کہ انہیں نہ تو کوئی قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور آیت کریمہ کے شروع میں جو ہے اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ اب یہاں پہ جو جمع کا ایک لفظ آیا ہے کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے جو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ہے۔ تو یہاں تک میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 سے 39 کی تفسیر بیان کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کی تعلیمات سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔